حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو آدمی مجھ پر درود پاک پڑھے گا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ سبحان، کہ جو بھی مجھ پر محبت سے درود پاک پڑھے گا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ تو اس لیے ہمیں بھی اب ضرور اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے تحفے پیش کرتے ہی رہنا چاہیے۔ اصول و برکت ایک دفعہ اور درود شکر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد مبارک فرمایا، قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مقدسہ میں یہ ارشاد مبارک فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو، بے شک زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ اللہ کریم نے اس آیت مقدسہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو اپنی قوم سے خطاب تھا وہ خطاب کو بیان فرمایا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں کہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین جس کو جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، یہ بھی پیغام دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ فرعون اب جو اس بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرنے والا تھا کہ ان کے بچوں کو، لڑکوں کو ذبح کر دے گا، قتل کروا دے گا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھے گا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ ارشاد فرمایا، اے میری قوم لقوم استعینوا باللہ، اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو، یعنی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہو۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب بندہ مدد مانگتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب قبول ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ جاتی ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت بھی اس کو رسوا نہیں کر سکتی۔ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے نا پھر دنیا کی کوئی طاقت رسوا نہیں کر سکتی۔ اگر بندہ خود ہی گناہ گار ہے، نافرمان ہے، لاپرواہی کر رہا ہے، اپنے رب کے حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں، تو پھر وہ کہے کہ میں دعا بھی کروں میری دعا قبول ہو جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اپنی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ جس کی چاہے سنتا سب کی ہے، مدد جس کی چاہے وہ کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی مدد کے لیے پکارو، اپنی قوم سے فرمایا کہ لقوم استعینوا باللہ، اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو۔ تو پہلی بات تو اس سے پتہ چلا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم سے یہی فرما رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اپنی قوم سے یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو۔ اور دوسرا پیغام دیا کہ واصبروا، اور صبر کرو، کہ کوئی بھی مشکل آ جائے، کوئی بھی ایسا وقت آ جائے، انسان کو صبر کرنا چاہیے، کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مدد کا سوال کر دیتا ہے پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ مدد کا پہنچے گی، بندے کو صبر کرنا چاہیے۔ صبر جب کرے گا، کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی طریقہ کار ہے کہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، جب دعا میں تاخیر ہو جاتی ہے قبولیت میں تو پھر کہتے ہیں ہماری طرف قبول ہی نہیں کرتا، ہماری سنی نہیں جاتی، اس طرح کی بھی بے صبری کے یہ القابات ہے۔ تو بے صبری کا یہ پیغام ہوتا ہے۔ اصل میں اللہ رب العالمین جب چاہے مدد فرما دے، کیونکہ بندے کی جو حیثیت ہے نا اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے، اس بندے کو کب نوازنا ہے، کب اس کو دینا ہے، کب اس کو اس چیز کا مالک بنانا ہے۔
کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے والے کو تو فوراً باپ نہیں بنا دیا جاتا، وقت آتا ہے تو وقت پر جوانی ملتی ہے، جوانی کے بعد شادی ہوتی ہے، پھر اس کو باپ بنایا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کو وہ مدد اپنی عطا فرماتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے ہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جب رب سے عرض کر دی ہے، اگر بندہ نیک ہے تو جلدی سنی جاتی ہے اس کی۔ ایک بندہ فرما بردار ہے، رب کا تابع دار ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے نا، اس کی جلدی سنی جاتی ہے۔ جیسے انبیاء کرام جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو فوراً ان کی سنی جاتی ہے، کیونکہ وہ نیک ہیں، معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں۔ کیسے پتہ چلا جتنا کوئی بندہ زیادہ پاک اور صاف ہوتا ہے اتنی جلدی اس کی سنی جاتی ہے۔ اور جب بندہ ہی گناہ گار ہے کہ ایک بندہ گناہوں میں لگا ہے، نماز وہ پڑھتا نہیں، قرآن کی تلاوت کا اس کو شوق نہیں، ذکر اذکار سے بالکل محروم ہے، صدقہ خیرات بالکل نہیں، اور اس کے علاوہ گناہوں بھالی زندگی گزار رہا ہے۔ اب اس کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی، وہ پکارتا ہے یا اللہ میری مدد فرما، سنے گا تو صحیح اللہ رب العالمین، لیکن مرضی اپنی سے ہی مدد کرے گا، کیونکہ وہ بندہ خود ہی پہلے نافرمان ہے اپنے رب کا۔ تو اس لیے اب جو نافرمان ہے، نافرمان کی سنتا رب ہر ایک کی ہے، اپنا ہے یا کوئی نہیں ماننے والا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی سنتا ہے، لیکن مدد اپنی مرضی سے ہی کرتا ہے۔ لیکن جو نیک ہوتا ہے نا، پرہیزگار ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، اس کی جلدی سن لی جاتی ہے، جلدی اس کو نواز دیا جاتا ہے۔ بہرحال اس میں صبر یہ ہمیں جو حکم دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تیسرا پیغام اللہ تعالیٰ نے اس آیات مقدسہ میں یہ دیا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تقریر فرمائی اپنی قوم سے، کیونکہ انبیاء کرام نے جو وعظ و نصیحت فرمائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وعظ و نصیحت قبول ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں وہ تحریف فرما دیا ہے، اپنے کلام میں تحریف فرما کے لوگوں تک پہنچایا، ہم تک یہ پیغام پہنچا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ تقریر فرمائی تھی۔ تو تیسری بات انہوں نے یہ اپنی قوم سے فرمائی تھی، ان الارض للہ یورثها، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد مبارک فرمایا، بے شک زمین کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، ساری زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ فرعون جو بن کے بیٹھے ہیں نا، فرعون مالک نہیں ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے طاقت دے دی ہے کہ ایک اپنے عقل و شعور کے بل بوتے پر یہ اپنا کنٹرول سنبھالے ہوئے ہے، طاقت ساری اللہ تعالیٰ کی ہے، وارث اللہ تعالیٰ ہی ہے ساری زمین کا، ساری زمین کا وارث اللہ تعالیٰ ہے۔ من یشاء من عبادہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد پاک فرماتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وارث بنا دیتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو مالک بنا دیا ہے، اس کو وارث بنا دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتا بھی ہے کہ کسی کو جو چیز عطا فرما دی اب آزمائش اس کی شروع ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی زمین تو ساری اللہ تعالیٰ کی ہے، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس زمین کا وارث بنا دیتا ہے، اس چیز کا وارث بنا دیتا ہے، اس روئے زمین کے اوپر اس کی بادشاہی ہوتی ہے، یہ بادشاہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ تو اسے پتہ چلا کہ جو بادشاہ بنتا ہے نا، بادشاہ اپنی مرضی سے نہیں بنتا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی ہمارے اوپر حکمران ہیں، بادشاہ بنے ہوئے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کو اس عہدے پر پہنچا کے ان کی آزمائش کے لیے ان کو موقع دیا ہے کہ یہ اپنے لیے کرتے ہیں یا میری مخلوق کے لیے ایسا کوئی رستہ ہموار کرتے ہیں بھلائی کا کہ یہ اس سے بھی اللہ رب العالمین کی رضا چاہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے جس کو جو عہدہ ملتا ہے، جو چیز ملتی ہے، وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ملتی ہے۔ جس بندے کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے، یورثها من یشاء من عبادہ۔ اور اللہ رب العالمین کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانچویں بات یہ ارشاد فرمائی، والعاقبۃ للمتقین،
یہ اصل پیغام یہ جو ہے تسلی بخش اور ہر ایک کے لیے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو پیغام دیا والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام تو صرف پرہیزگاروں کا ہی ہے۔ جو پرہیزگار ہے نا، دنیا میں تو مشکلات آتی رہتی ہیں، یہ نہ سوچو کہ دنیا میں جو بندہ آسانی سے زندگی گزارے گا شاید وہ نیک ہے۔ نیک نہیں اس کو کہا جا سکتا جو آسانی سے زندگی گزار رہا ہے، نہیں تو اللہ تعالیٰ کے نبی تو سارے معصوم ہیں۔ انبیاء کرام پر کتنی تکلیفیں آئی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پر کتنی آزمائشیں آئیں، پھر اس کے علاوہ ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ میں ستایا گیا ہوں انبیاء کرام میں سے۔ پھر اس کے علاوہ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھ لیجیے کہ کتنے وہ بیمار رہے۔ تو اگر کوئی بندہ ان آزمائشوں کو دیکھے کہ یہ آزمائشیں تو صرف گناہ گاروں کو آتی ہیں، گناہ گاروں کو نہیں آتی، نیکوکاروں کو زیادہ آتی ہے۔ آزمائشیں نیک لوگوں کو زیادہ آتی ہیں، تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا ڈر اس کے دل میں ہو، تقوی والی زندگی ہو۔ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے جیسے کہ کربلا میں حضرت امام علی مقام اہل بیت رسول حضور علیہ السلام کے نواسے، جن کو حضور علیہ السلام نے ان کی شان کے بارے میں بتایا کہ میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو اپنائے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ قرآن پاک ہے اور میری اہل بیت ہے۔ تو اہل بیت پر کن لوگوں نے کتنا ظلم کیا، تو اس سے پتہ چلا کہ جو نیکوکار ہوتا ہے نیکوکار پر زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، نیک لوگوں پر زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، کبھی بھوک کی آزمائش، کبھی تنگی کی آزمائش، کبھی صحت کی آزمائش، کبھی اور دنیاوی مسائل۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے۔ تو اصل میں جو بات ہے آخرت جو ہے نا، آخرت کا گھر، مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا انعام و کرام ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی تو گزر ہی جانی ہے۔ کوئی زیادہ کھا لے گا تب بھی وہ ویسا ہی رہے گا جیسا اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، تھوڑا کھا لے گا تب بھی وہ رہے گا زندگی بھر قائم، جتنی زندگی اس کو ملی ہے۔ زندگی جتنی مل چکی ہے اس زندگی سے زیادہ ایک دن بھی کوئی آدمی اپنی مرضی سے نہیں گزار سکتا، اور جتنی زندگی ملی ہے اس سے پہلے کوئی اس کو مار نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد مبارک فرمایا ہے کہ جو نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، اللہ کے رسول کا جو تابع دار ہے، ڈر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کا اور اتباع کرتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ متقی ہے۔ عاقبت جو ہے نا آخرت ہی، خاص کر آخرت وہ صرف نیک لوگوں کے لیے ہی ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام تو صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ جو پرہیزگار ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، آخرت تو عزت ان کی ہی ہے۔ دنیا میں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے سب اللہ رب العالمین کی رضا پر جو راضی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آتی ہے آزمائشیں وغیرہ، تو بندے صابر بھی ہیں، شاکر بھی ہیں، کوئی اس میں نافرمانی بھی کرنے والے ہیں، لیکن جو متقی لوگ ہیں دنیا میں جب آزمایا جاتا ہے وہ صابر رہتے ہیں، شاکر رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہر وقت تابع دار رہتے ہیں۔ پھر ان کی عاقبت جو ہے نا آخرت، وہ اللہ رب العالمین بہتر ایسی بنائے گا کہ وہ جنت کے اعلیٰ منصبوں پر فیضیاب کر دیے جائیں گے۔ جنت کی نعمتیں ساری نیک لوگوں کے لیے ہیں، متقی لوگوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے جنت نہیں ہے، منافقوں کے لیے نہیں ہے، مشرکوں کے لیے نہیں ہے، صرف جنت ہے تو متقی لوگوں کے لیے ہے۔ اس لیے جو ہمارے لیے خاص کا جو پیغام ہے کہ ہم متقی بنیں۔ متقی آپ جانتے ہیں متقی کون ہوتا ہے؟ متقی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور جس کام کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ کرے، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ خیرات، نیکی، ذکر اذکار وغیرہ، جو اچھے کام جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ کرے، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، جھوٹ، فریب، دغا بازی، جھوٹ، اور اس کے علاوہ ہیرا پھیری، چغل خوری، بے حیائی، فحاشی، رشوت،
ایسے جو بھی برے کام ہیں، قتل و غارت، ان سب چیزوں سے بچے، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے وہ بندہ روک جاتا ہے، جن چیزوں کا حکم فرمایا کرنے کا وہ کرتا ہے، وہ بندہ متقی ہے۔ ایسا فرما بردار بندہ جنت میں جانے والا ہے۔ تو اس لیے اپنی زندگی کو ایسا خوبصورت بنائیں کہ ہمارا رب راضی ہو جائے کہ میرا بندہ میرا تابع دار رہا ہے، تو اب دنیا کی آزمائشوں پر اس نے جو میرا شکوہ نہیں کیا، میرا اس نے حکم جو ہے اس کو توڑا نہیں ہے، میرا فرما بردار رہا ہے، تو اب اللہ رب العالمین جنت جو عطا فرمائے گا نا، آخرت تو بالکل ختم ہونی ہی نہیں۔ وہ زندگی تو لمبی بھی زندگی ہے کہ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جنت کی بہاریں پاتے ہی رہیں گے، وہاں اللہ رب العالمین کے انعام و کرام سے سرفراز کیے جائیں گے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا خاص کر پیغام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھی دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں تحریر فرما کے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو بھی دیا ہے۔ اگر تم دنیا کے اندر جیسے بھی وقت آئے صابر رہو، شاکر رہو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہو، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے ہر کام میں، جس کو چاہتا ہے اللہ رب العالمین بادشاہی دیتا ہے، حکومت دیتا ہے، تو کسی کے اوپر ایسا دعویٰ نہ بولو کہ یہ تو میرا حق تھا، یہ ایسا تھا۔ بہرحال اللہ رب العالمین کی خاطر جو بندہ نیک ہو جاتا ہے، پرہیزگار ہو جاتا ہے، اثر انجام پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے بہتر۔ تو یہ پیغام تھا، اللہ رب العالمین نے یہ پیغام سب کے لیے دیا تھا، ہمیں بھی چاہیے کہ متقی بن کے نیک بن کے زندگی گزاریں۔ دعا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ